السلام علیکم ناظرین، آج میں فضائل درود شریف پڑھ رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص میرے اوپر میری قبر کے قریب درود بھیجتا میں اس کو خود سنتا ہوں، اور جو دور سے مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ مجھ کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قول بدیعہ میں متعدد روایت سے یہ مضمون نقل کیا ہے کہ جو شخص دور سے درود بھیجے فرشتے اس پر متعین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے، اور جو شخص قریب سے پڑھتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود سنتے ہیں۔ جو شخص دور سے درود بھیجے اس کے متعلق تو پہلی روایت میں تفصیل سے گزر ہی چکا ہے کہ فرشتے اس پر متعین ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شخص درود بھیجے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیں۔ اس حدیث پاک میں دوسرا مضمون کہ جو قبر اطہر کے قریب درود پڑھے اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نفس نفیس یعنی خود و خود سنتے ہیں۔ بہت ہی قابل فخر، قابل عزت، قابل لذت چیز ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قول بدیعہ میں سلیمان بن سہیم رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ میں نے خباب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ میں دریافت کیا، یا رسول اللہ، یہ تو لوگ حاضر ہوتے ہیں اور آپ پر سلام کرتے ہیں، آپ اس کو سمجھتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں سمجھتا ہوں اور ان کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ ابراہیم بن شیبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حج کے فراغ پر مدینہ منورہ حاضر ہوا اور میں نے قبر شریف پر جا کر سلام عرض کیا تو میں نے حجرہ شریف کے اندر سے علیکم کی جواب سنی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ درود شریف قبر اطہر کے قریب پڑھنا افضل ہے دور سے پڑھنے سے بھی، اسی لیے کہ قبر میں جو خشوع اور حضور قلب حاصل ہوتا ہے وہ دور سے نہیں ہوتا۔ صاحب مظاہر حق اس حدیث پر لکھتے ہیں کہ یعنی پاس والے کا درود خود سنتے ہیں بلا ورنہ، اور دور والے کا درود ملائکہ سیاحین پہنچاتے ہیں اور جواب سلام کا باہر صورت دیتا ہوں۔ اس سے معلوم کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے والے کو کیا شرف حاصل ہوتا ہے۔ اگر تمام عمر کے سلاموں کا ایک جواب آئے شہادت ہے بے جائے کہ ہر سلام کا جواب آئے بہر سلام مقون رنجا در جواب لب کی صد
سلام میرا بس تھکے جواب از تو۔ ترجمہ یعنی ہونٹوں کو ہر سلام کے جواب کی تکلیف نہ دو، مجھے 100 سلاموں کے جواب میں آپ کا ایک سلام کافی ہے۔ اس مضمون کو علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح ذکر کیا ہے کہ کسی بندے کی شرافت کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کا نام خیر کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ جائے۔ اسی ذیل میں یہ شعر بھی کہا گیا ہے، وَمَنْ خَطَّرْتَ مِنْهُ بِبَالِغٍ خَطَّرْتٌ حَقِيقٌ وَأَنْ يَسْمُوَ وَأَنْ يَتَقَدَّمَ۔ ترجمہ جس خوش قسمت کو خیال بھی تیرے دل میں گزر جائے وہ اس کا مستحق ہے، جتنا بھی چاہے فخر کرے اور پیش قدمی کرے۔ ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے۔ اس روایت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خود سننے میں کوئی اشکال نہیں، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام اپنے قبر میں زندہ ہیں۔ علامہ سخاوی نے قول بدیع میں لکھا ہے کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اپنے قبر شریف میں، اور جو آپ کے بدن اطہر کو زمین نہیں کھا سکتی، اس پر اجماع ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے انبیاء کے حیات میں ایک مستقل رسالہ تصنیف فرمایا ہے کہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو حدیث الانبیاء احیاء کی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مختلف طریقوں سے تقریر کی ہے، اور امام مسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ہی کی روایت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ میں نے شب معراج میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ نیز مسلم ہی کی روایت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ میں نے حضرات انبیاء کی ایک جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو دیکھا، تو میں نے حضرت عیسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو کھڑے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب نشہ مبارک کے قریب حاضر ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو جو چادر سے ڈھکا ہوا تھا کھولا، اور اس کے بعد
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے نبی، اللہ جل شانہ آپ پر دو موتیں جمع نہ کریں، ایک موت تو آپ کے لیے مقدر تھی، وہ پوری کر چکے۔ بخاری شریف۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات انبیاء میں مستقل ایک رسالہ تصنیف فرمایا ہے اور فصل ثانی کی حدیث نمبر 3 پر بھی مستقل یہ مضمون آ رہا ہے کہ اللہ جل شانہ نے زمین پر یہ چیز حرام کر رکھی ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے بدنوں کو کھائے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ قول بدیع میں تحریر فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ جب مدینہ منورہ کے مقامات اور درختوں وغیرہ پر نظر پڑے تو درود شریف کثرت سے پڑھے اور جتنا قریب ہوتا جائے اتنا ہی درود شریف میں اضافہ کرتا جائے، اس لیے کہ یہ مواقع وہاں اور قرآن پاک کے نزول سے معیور ہیں۔ حضرت جبریل اور حضرت میکائیل کی بار بار یہاں آمد ہوئی ہے اور اس کی مٹی سید البشر پر مشتمل ہے۔ اسی جگہ سے اللہ کے دین اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اطاعت ہوئی ہے۔ یہ فضائل اور خیرات کے مناظر ہیں۔ یہاں پہنچ کر اپنے قلب کو نہایت ہیبت اور تعظیم سے بھرپور کر لیں، گویا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہا ہے، اور وہ تو محقق یقینی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سلام سن رہے ہیں۔ آپس کے جھگڑے اور فضول باتوں سے اعتراض یعنی پرہیز کریں۔ اس کے بعد قبلے کی جانب سے قبر شریف پر حاضر ہو اور بقدر 4 ہاتھ فاصلے سے کھڑا ہوں اور نیچی نگاہ رکھتے ہوئے نہایت خضوع اور ادب اہتمام کے ساتھ یہ پڑھیں، اللہ اکبر۔